الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان عقیدت و احترام کے ساتھ ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں جیتے جی ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، تو اسی مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں ممتاز اور معروف عالم دین، عالمی روحانی شخصیت حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر پروفیسر شہباز احمد چشتی صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک کے، اور آپ انسانی خدمت کے عظیم الشان ادارے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ الحمدللہ روزانہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم آپ سے روحانی، علمی اور شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، بلا تاخیر میں آج کے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے معمولات رمضان۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہم سنا کرتے ہیں، ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ وہ 6 ماہ قبل ماہ رمضان کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کی ہر دعا میں اللہم بلغنا بالرمضان کی دعا شامل ہوا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان رخصت ہونے کے بعد بھی اگلے 6 ماہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہم تقبلنا من الرمضان کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مولا، ماہ رمضان میں تیری عطا کردہ توفیق سے جو عبادتیں ہم نے کی ہیں انہیں ہماری جانب سے قبول فرما۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان کے اندر کیا مبارک معمولات تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اس مبارک مہینے میں کس طرح بسر ہوتے تھے، آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے آج دوسرا پروگرام ضیاء رمضان کے عنوان سے ٹی وی ون USA پر پورے امریکہ کے اندر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو آپ نے بہت اچھا موضوع آج کا بھی سلیکٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کس طریقے سے گزارتے تھے اور حضور کے صحابہ کرام کے معمولات اور اہل ایمان کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں امپارٹنس آف منتھ آف رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ہائی لائٹ فرماتے، اور خاص کر کے اس سے قبل حضور یہ ارشاد فرماتے، تمہیں پتہ ہے کہ تم کسی کا استقبال کر رہے ہو اور کوئی تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں اور ہمارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے کہ ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی پہلی رات کو ہی اہل ایمان کو بخشش کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم منتھ آف بلیسنگ جو ہے وہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، جس میں جو ہے وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر آپ نے غیر رمضان میں فجر کی نماز پڑھی ہے تو آپ جو ہے نے 2 فرض پڑھے ہیں تو آپ کو 2 فرضوں کا ثواب ہے۔ وہی 2 فرض جب آپ فجر کی نماز ماہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 فرضوں کا ثواب نہیں، 140 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کی لوٹ سیل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا، شدہ میں ازرہ، حضور اپنا تہمد مبارک کس کے باندھتے۔ یہ ایک سائن آف پریپریشن ہوتا کہ we have to proactive to perform our religious and spiritual duties in the blessed month of Ramadan۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حضور خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، ان کو شوق اور ترغیب دلاتے اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے حضور جاگنے کی، راتوں کو قیام کرنے کی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا کہ کیا ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں رمضان المبارک کے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن کا روزہ
اور رات کی عبادت تہجد، یعنی یہ تو حضور کی ویسے ہی فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن حضور کی عبادت کے معمولات میں اور حضور کے اللہ کے ساتھ ربط و تعلق کے جو معمولات تھے ان میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی بات کی ترغیب اپنی ازواج مطہرات کو، اپنے گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو اور اپنے کمپینینز، اپنے صحابہ کرام کو دیتے، اور قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی کہ میرے حبیب میں جانتا ہوں آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور مومنوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، سجدہ، قیام، رکوع اور ذکر کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے انتہائی انسپائریشنل، فیسینیٹنگ یہ سکیجول ہوتا رمضان کریم کا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے نور بدامہ گھڑیاں ہوتی، آسمان سے اس طرح برکھا نور کی برستی اور ملائکہ بھی رش کرتے۔ یہ کیسے انسان ہیں جو دن بھر صیام میں ہوتے ہیں اور رات بھر قیام میں ہوتے ہیں، اور یہی درس امت کو بھی دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات کا ذکر فرمایا ہے، اور امتی کے لیے یقیناً حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ نمونہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا ہے، تو یقیناً زندگی کے باقی امور کے ساتھ ماہ رمضان کے تمام معمولات میں بھی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جانب دیکھنا چاہیے۔ خواتین حضرات، ہمارے نمبر اسکرینز پر آ رہے ہوں گے، آپ چاہیں تو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے شرعی، روحانی اور سماجی مسائل کا حل آپ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، بزرگان دین کا کیا طرز عمل تھا اور ہمیں کس انداز سے ماہ رمضان کو بسر کرنا چاہیے، اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون یو ایس اے پر خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ بریک سے پہلے علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب سے ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان کے معمولات کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، میں اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان میں اہل مکہ، اہل مدینہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کیا معمولات تھے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو نور ہے وہ صحابہ کرام نے بہت زیادہ حاصل کیا، اور حضور کی صحبت کا رنگ ان کے اوپر ایسا چڑھا کہ وہ دن کو کاروبار بھی کرتے تھے اور رات کو وہ شب بیدار ہوتے، اور ان کے معمولات نبوی کے تتبع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فالوئنگ میں ہوتے تھے، اور انہوں نے کبھی ایکسکیوز نہیں کیا جی ہم نے چونکہ دن کو دکان کھولنی ہے یا ہم نے کاروبار کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم آج روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہاں، لمبا ٹریول ہو تو وہ ایک شرعی اجازت دی گئی قرآن مجید نے، لیکن اگر چھوٹا سا ہو کہ آپ نے آدھا گھنٹہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جانا ہے تو اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ تو صحابہ کرام کے اندر عبادت کا ذوق و شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے، مَا صَلَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَا صَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ وہ جو نبی آئیں گے، نبی کی تو اور بات ہے، ان کے پیروکاروں کی یہ بات ہوگی کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی آئی ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی آئی ہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ وہ راتوں کا قیام کرتے اور دن کو جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے اور تہجد بھی پڑھتے۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ آج انسان جو ہے وہ کمفرٹ زون میں زیادہ جا رہا ہے، اور یہ 8 تراویح، جگہ جگہ پر 8 تراویح، آج بھی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ میں آج بھی 20 تراویح پڑھی جاتی ہے۔ یہ قیام اللیل ہے،
آج بھی حرم نبوی میں مسجد نبوی شریف میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے جو ہے ثواب کی نیت سے اور احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو ایک مجرم بنا کر خدا کے حضور پیش کرتا ہے، اس انداز سے وہ راتوں کو قیام کرتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور میں دلچسپ بات جناب مدنی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اہل مکہ تھے نا، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ 4 تراویح حرم کعبہ میں پڑھنے کے بعد پھر طواف کرتے، اس طواف کے دوران وہ تسبیحات پڑھتے اور پھر مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل پڑھتے، پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے، دوران طواف تسبیحات پڑھتے اور پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتے۔ تو لوگوں کے لیے تو 20 رکعات تراویح یہ بوجھل ہو رہی ہے۔ اہل مکہ کا معمول یہ تھا کہ وہ 20 تراویح کے ساتھ ساتھ ہر 4 کے بعد 2 نفل پڑھتے، تو 10 نوافل بھی جو ہے مقام ابراہیم پر پڑھتے۔ تو نماز عشاء کی 17 رکعتوں کے علاوہ وہ جو ہے وہ 30 رکعات پڑھتے، 20 تراویح کی اور 10 جو ہے وہ ہر تراویح کے بعد جو ہے وہ تو وہاں مقام ابراہیم پر تو 30 رکعتیں پڑھتے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں امام مالک نے لکھا، امام احمد بن حنبل نے لکھا، امام شافعی نے لکھا، ان 3 ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ کی معمولات یہ تھے کہ وہ 4 تراویح کے بعد جو ہے وہ یہ کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے، وہ کلمہ استغفار پڑھتے، تسبیح پڑھتے اور پھر 4 نفل اپنے طور پر پڑھتے۔ تو اہل مدینہ کے معمولات یہ لکھے کہ وہ 20 تراویح کے علاوہ 16 ایڈیشنل رکعات پڑھتے، تو 36 رکعتیں وہ نماز عشاء کے علاوہ پڑھتے۔ اور یہ معمول جو ہے اہل مکہ اور اہل مدینہ کا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جب انحطاط آیا، ڈکلائن آیا ہر شعبے میں، تو عبادت کے شعبے میں بھی انسان جو ہے اس کی 100 کمزوریاں ہیں، جبکہ میڈیکل سائنس پروو کر رہی ہے کہ جب آپ رات کو یہ رکعات عشاء کی بھی اور یہ پڑھتے ہیں تو افطاری میں کیا ہوا آپ کا وہ جو کھایا ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم آپ کا اس طرح بحال ہوتا ہے، وہ ہضم ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک نئی توانائی اور انرجی ملتی ہے۔ مگر وہ جو کہا گیا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عہد رسالت کے معمولات اور صحابہ اور اولیاء اور سلف صالحین کے معمولات کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، سبحان اللہ، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حرم کعبہ میں کس انداز سے تراویح اور پھر نوافل اور پھر طواف کا ماشاءاللہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ واقعات سن کے۔ لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ کیپٹلسٹ انڈسٹری کا دور ہے، ہر بندہ پیسہ کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خاص طور پر نارتھ امریکہ میں رہنے والوں کی تو پوری زندگی ہمیں جو ہے اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک بس اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مادی اشیاء کا حصول زیادہ سے زیادہ یقینی بنایا جائے، اور یہاں بدقسمتی سے دین جو ہے وہ ہماری ثانوی ترجیح بن چکا ہے۔ آپ جمعے کی خطبات میں بھی بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم کلچرل مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، اور دین کے ساتھ جو ہمارا روحانی تعلق ہے وہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بھی ہم نے سنے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، تو اب ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے؟ مجھے کچھ رمضان کے دن گلف میں گزارنے کا موقع ملا، شرق اوسط میں اور سعودی عربیہ میں۔ یقین مانیے کہ وہاں پہ ہر دن عید اور ہر رات شب برات کا معاملہ ہوتا ہے۔ تمام اپنے امور چھوڑ کر اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ عبادت کا، صدقہ و خیرات کا اور تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نارتھ امریکہ والے کیونکہ خاص طور پہ ہمارے ناظرین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے معمولات کس طریقے سے ترتیب دینے چاہیے؟ یہ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور خاص کر کے یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ ہم جو ہے کلچرل مسلمز ہیں، تو میں نے بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جوید اقبال صاحب کا
انٹرویو کیا تھا جس دن علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا جو ہے وہ افتتاح تھا، اس دن میں ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کا انٹرویو کر رہا تھا، صحیح. اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا جی میں تو کوئی ریلیجیس مسلم نہیں ہوں، میں کوئی ٹریڈیشنل مسلم، میں تو ایک کلچرل مسلم ہوں، میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں. اللہ تو یہ اکبر. کنفیس کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت الحمدللہ 2 دن قبل بھی ہم نے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر میں ایک شخص کو مسلمان کیا، اور میں نے پوچھا تمہاری فیلنگز کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بہت ڈسٹرب تھا، لیکن آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام آئی ایم فیلنگ پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ. تو پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے، اسپرچویلٹی کے اندر ہے، خدا سے تعلق کے اندر ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں تراویح پڑھیں 20 نماز عشاء کے علاوہ، روزہ رکھیں، اس کے جو ہے بہت روحانی فائدے، دینی فائدے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسی فائدے بھی ہیں. پھر قرآن مجید کا ایک ختم تو مکمل کریں رمضان المبارک میں. سبحان اللہ. پھر جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ تہجد کے جو ہے وہ 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھیں، 8 اگر آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، سنت کا ثواب بھی ملے گا. لیکن 2 تاکہ آپ کو یہ 10 یہ جو ہے دن گزر گئے ہیں اور باقی 20 رہ گئے ہیں، آپ کی پریکٹس جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اور پھر آپ صدقہ و خیرات اس مہینے میں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ سخاوت فرماتے رمضان المبارک میں. تو آپ جو ہے صدقہ و خیرات جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے غریب بہن بھائیوں پر، وڈوز کے اوپر، آرفنز کے اوپر، نیڈی پیپل کے اوپر، ڈیزرونگ جو لوگ ہیں ان کے اوپر، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو اسلامک سینٹرز اور مساجد ہیں ان کو بھی مضبوط کریں، کیونکہ ہماری مستقبل اور دین کا جو ہے دین کا مستقبل اور ہماری نسلوں کا مستقبل ان مراکز اور اسلامک سینٹر اور مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کو بھی ڈونیشنز دیں تاکہ اللہ کا کلمہ ہمیشہ سر بلند رہے. اور اس مہینے کے بعد اگر ہم اپنے فزیکل، اسپرچل، مینٹل اگر گروتھ ہمارے اندر نہیں آتی اور بہتری محسوس نہیں کرتے تو پھر اس ریفریشر کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف اسپرچولی، فزیکلی اینڈ ریلیجیسلی. ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں آپ نے ان تمام اہم ترین معمولات کا ذکر فرما دیا ہے کہ جن پہ ماہ رمضان میں ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت انتہائی محدود ہے اور ہم اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب بہت سارے لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، آپ سے بھی جمعہ والے دن لوگ یہاں پر ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے روحانی مسائل کا آپ سے ذکر کرتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ مختلف نفسیاتی، جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا ہیں، بچیاں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں بیٹھی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر روزانہ آپ ہمیں ایک کم از کم وظیفہ بتا دیا کریں، کیونکہ آپ کو الحمدللہ دنیا کے بہت بڑے بڑے مشائخ کی جانب سے اور روحانی جو ہماری ہستیاں ہیں ان کی جانب سے اس سلسلے کی اجازت بھی حاصل ہے. تو آج کون سا وظیفہ آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں؟ جی، آپ نے یہ بات درست فرمائی کہ یہ جو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ رشتے کا نہ ہونا اس کا تعلق کوئی معاشی معاملات کے ساتھ ہے، تو نہیں. میں نے یہاں بہت سارے لوگ دیکھے جو ملین آف ڈالرز ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن بیٹی اور بیٹے کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں. تو میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک میسج ریکارڈ کروایا اور پورے پاکستان سے، انڈیا سے، یو کے سے مجھے اس کا بڑا رسپانس آیا. لوگوں نے کہا کہ آپ اس حوالے سے رہنمائی کریں. تو میں جو ہے وہ بابا جی عرفان الحق صاحب ہیں، چیلم والے، بہت بڑے اسپرچل اسکالر ہیں، صوفی اسکالر ہیں. اشفاق احمد اور باجی بانو قدسیہ بھی ان کے پاس حاضری دیتے، قاسم علی شاہ بھی ان کے پاس حاضری، اور بڑے بڑے لوگ ان کے. تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ جو ہے وہ دیا کہ جس شخص کی بچی یا بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بیٹی یا بیٹا بھی اور اس کی ماں اور باپ بھی، وہ یہ پڑھیں یا سلامو یا مومنو یا ولی یا والی. یہ روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، 2 نفل بھی پڑھیں اور ساتھ یا سلامو یا مومنو یا ولی یا والی. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے اس پڑھنے کی اجازت لینی ہے. اجازت کا تعلق اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے پرنٹنگ پریس میں جائے اور ڈگری چھپوا کر لیا اور کہے جی میں نے ماسٹرز کر لیا ہے، نہیں، وہ اس کے اوپر سگنیچر ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ایشو کی جاتی ہے. تو اجازت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اگر یہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں، اس کے اوپر وہ میسج کر کے کہیں اپنا نام کہ میرا یہ نام ہے، بیٹی یا بیٹے کا یہ نام ہے، آپ ہمیں یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت دیں. تو اجازت دینے سے وہ برکت شامل ہو جاتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت جلدی، میں نے دیکھا ہے کہ
ہفتوں میں اس کے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ کا وقت باقی ہے۔ ماشاءاللہ سے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی جو اس کی جو کارکردگی ہے یا اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے، وہ بریک کے دوران ہمارے ناظرین نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، اور پروگرام کے اختتام پر بھی یقیناً اس حوالے سے ہمارے مختلف جو ہے پروموز وغیرہ چل رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل ایک ہیومنٹیرین آرگنائزیشن ہے، نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے، یو ایس اے بیسڈ آرگنائزیشن ہے، ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے، اور مجھے پورا آپ یقین فرمائیں یہ میرے پاس فون میں لوگوں کی ویڈیوز ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے، ساؤتھ افریقہ سے، مختلف جگہوں سے غریب، بیوہ، یتیم، مسکین لوگ وہ مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہم جو لوگ ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں، ہم وہ ڈونیشنز جو ہے وہ پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ غرباء تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات ہیومن ریلیف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، یا ہمارے نمبر چل رہے ہیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو بریف کریں گے۔ آپ کا ڈونیشن وڈو تک پہنچے گی، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ فطرانہ جو ہے وہ پہنچے گا وڈو تک، آرفن تک، ضرورت مند تک۔ تو آپ ضرور ہیومن ریلیف کے ساتھ مالی تعاون کیجئے تاکہ یہ آرگنائزیشن ورلڈ وائڈ جو ہے انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے ہماری بہت زبردست انداز میں رہنمائی فرمائی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے پیغام کو بھی انشاءاللہ اپنے دل کے کانوں سے سنیں گے اور اسے انشاءاللہ اہمیت دیں گے، اور جو ان کے بھائی بہن پاکستان میں، افریقہ میں، دیگر ممالک میں ان کی امداد کے منتظر ہیں، وہ ان کی امداد ضرور کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں اس بارے میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم ایک نئے عنوان کے تحت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے، اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اور علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔ حافظ و ناصر۔